بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال ہے، پاک ہے، اور نہ تم چلو شیطان کے راستوں پر، یہ شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ بے شک وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور تم کہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ تم اتباع کرو اس بات کی جس کو اللہ نے اتارا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس بات کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا ان کے باپ دادے ایسے نہیں تھے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے؟ یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ دو قبیلے تھے مشرکین کے، بنو ثقیف اور خزاع۔ ان دو قبیلوں کے متعلق یہ آیت اتری ہیں۔ وہ اس طرح کے یہ بت پرست قبیلے تھے، یہ اپنی کھیتیاں اور اپنے جانور بتوں کے نام کیا کرتے تھے۔ جب ان جانوروں کو یا کھیتیوں کو بتوں کے نام کرتے، پھر اپنے لیے اس کے استعمال کو حرام سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارے فلاں بت کے، ہمارے فلاں خدا کے نام ہو چکا ہے، اب یہ ہمارے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق آیت اتاری کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ تمہیں وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے جو کہتا ہے کہ اس چیز کو غیر اللہ کے نام کر دو، بتوں کے نام کر دو، اب یہ چیز تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تمہیں اس راستے پہ لے کر آنے والا شیطان ہے، لہٰذا تم اللہ کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا قانون، اس قانون کی پیروی کرو، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے دل میں شیطان اپنا اثر کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے ایک فرشتے کو بھی حکم دیا، وہ بھی ابن آدم کے دل میں اپنا اثر کرتا ہے۔ فرمایا جب شیطان ابن آدم کے دل میں اثر کرتا ہے تو انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، اس کی تاثیر سے، اس کی مان کر، اس کے اثر سے۔ اور جب فرشتہ اس کے دل میں اثر کرتا ہے تو تب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے۔ یا جیسا کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے دو مادے رکھے ہیں، ایک مادہ اللہ نے برائی کا رکھا ہے، ایک مادہ اللہ نے اچھائی کا رکھا ہے۔ انسان پر جب برائی کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو اس وقت انسان برائی کی طرف کثرت سے جا رہا ہوتا ہے، اور جس وقت انسان پر نیکی کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو فرمایا اس وقت انسان نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ نیکی کا مادہ کب غالب ہوتا ہے، برائی کا مادہ کب غالب ہوتا ہے، یہی پچھلی حدیث ذہن میں رکھیں۔ جب شیطان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس وقت برائی کا مادہ غالب ہوتا ہے، لوگ برائی کی طرف کثرت سے جا رہے ہیں۔ جب فرمایا کہ نیکی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے کی طرف سے اثر ہوتا ہے، تو اب نیکی کا مادہ غالب ہوتا ہے تو انسان نیک کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا کہ تم برائی والے مادے کی طرف نہ جاؤ، شیطان والے راستے کی طرف نہ جاؤ، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم اس راستے کی طرف جاؤ جو راستہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے، جو راستہ تمہارے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ اب اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا، یہ شیطان کی تو اتباع ہے۔
شیطان کے راستے کی اتباع ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے فلاں فلاں جانور حلال کر دیے، تم اپنی مرضی سے اس کو غیر اللہ کے نام کر کے کھیتیاں زمین سے نکالی، اللہ نے تمہارے لیے حرام حلال کی ہیں، تم اپنی مرضی سے غیر اللہ بتوں کے نام کر کے ان کو اپنے لیے حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کو اس طرح بھی ذکر کیا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب اس طرح کے فحش فعل کرتے تھے تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ان سے کہا جاتا کہ تم یہ فعل کیوں کرتے ہو، اپنی مرضی سے کسی کو حلال کرنا کسی کو حرام کرنا، تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتا ہوا دیکھا ہے، واللہ امرنا بہا، اس سے بڑی بات آگے کہتے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہمارے باپ دادے، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ حکم تو تمہیں شیطان نے دیا تھا بے حیائی کا، برائی کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا، تمہیں حکم تو شیطان نے دیا تھا، لیکن ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ واللہ امرنا بہا، کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، لہٰذا اللہ پر جھوٹ ایسی بات کا نہ بولو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، پھر یہ کہیں کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیں بھئی یہ بات نہ حدیث میں آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جب کہ وہ بات حدیث میں نہیں ہے تو یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے اور اس کے رسول پر بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، کہ جب اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی تم اپنی مرضی سے وہ کام کیوں کرتے ہو، اور یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اپنی مرضی سے کسی کو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ کو سورہ تحریم کے متعلق بتا دوں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس آیت میں براہ راست اللہ نے ہمارے پیغمبر سے خطاب کیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے اپنے لیے شہد کے استعمال کو نہ کھانے کی قسم اٹھا کے حرام کر دیا کہ میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شہد کو آپ کے لیے حلال رکھا ہے، آپ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے یہ بات فرما دی کہ جو رب نے حلال کیا تم اس کو حلال سمجھو، اپنے لیے اس کو حرام نہ سمجھو۔ اور قرآن مجید کی کوئی آیت میں آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حرام نہ کرو، اللہ کی حدوں سے کراس نہ کرو۔ لا تحرموا طیبات، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ تو اس سے ہمیں اصول ملا، قانون ملا کہ جس چیز کو شریعت نے حلال فرمایا، جائز فرمایا، ہم اس کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھیں، تسلیم کریں۔ جس کو شریعت نے حرام فرمایا ہم اس کو اپنے لیے حرام سمجھیں۔ اگر ہم شریعت کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام سمجھ لیں گے، ناجائز سمجھ لیں گے، سمجھو ہم اللہ کی حد سے کراس ہو گئے۔ اگر ہم شریعت کی حرام کردہ چیز کو اپنی یہ حلال سمجھ لیں گے، سمجھ لو ہم اللہ کی حد سے کراس کر گئے۔ میں اس پر آپ کو چھوٹی سی مثال یوں دے دوں، مثال کے طور پر محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو شریعت نے حلال کیا ہے، ہم اپنے لیے اس کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے اس کو ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے اس کو نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کو حلال رکھا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کا موقع جو آتا ہے نا، ہم محرم کے مہینے کے اندر نہیں کرتے۔ اس طرح سفر کے مہینے کے اندر جو ہے نا لوگ سفر نہیں کرتے۔ کیا ہے کہ ہم نے ان مہینوں کو اپنے لیے خوشی بنانے کے لیے یا سفر کے لیے نامناسب سمجھ رکھا ہے،
لہٰذا محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، لہٰذا ہمارے لیے اب خوشی منانا حرام ہو گیا ہے۔ بھائی شہادت کا معاملہ شریعت کے مکمل ہونے کے بعد واقع ہوا، شریعت پہلے مکمل ہو گئی۔ اب محرم کے مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی خوشی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے کے اندر ہے، جبکہ شریعت نے شادی نکاح کرنے سے خوشی کرنے سے منع نہیں کیا، اب گویا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کے جائز کردہ حکم کو اپنے لیے ناجائز سمجھ لیا، یہ اللہ کی حد سے کراس کر گیا کہ جس چیز کو اسلام نے جائز سمجھا تھا تم نے اپنے لیے اس کو ناجائز کیوں سمجھا ہے؟ سفر کا مہینہ حدیث میں آتا ہے یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ لوگ کسی مہینے کی طرف نحوست کی نسبت کر دے تو یہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا ہے، پھر وہی نسبت ہو جائے گی غیر مسلموں کے ساتھ کہ جو غیر مسلم اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتے یا حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا بھائی اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کا قانون ہے، اس کی پیروی کرو۔ آگے جواب دیتے بل نتبع ما الفینا علی آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کا کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا۔ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادے نہ عقل مند تھے نہ ہدایت یافتہ تھے، نہ ہی وہ سمجھدار تھے نہ ہی ہدایت پر چلنے والے تھے، تم کس طرح اپنے باپ دادے کی دین کی پیروی کرتے ہو؟ ہاں اگر تمہارے باپ دادے ہدایت یافتہ ہوتے تب ہمیں بات سمجھ آتی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انی ترکت ملت آبائی، میں نے ملت قومی، میں نے اپنی قوم کی ملت کی جو ہے نا پیروی چھوڑ دی ہے، میں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ان اپنے باپ دادے کی اتباع کی ہے۔ اگر ہمارے باپ دادے ہدایت پر ہیں تو اتباع کرنی چاہیے، وہ ہدایت پر ہیں ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ اگر ہمارے باپ دادے گمراہی کے راستے پر چلتے رہے تو اب ہم یہ مت سمجھے کہ ہمارے باپ دادے کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں، پھر یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں ہو جائیں گی جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ذرا غور کریں نا، آج ہم مسلمان نا اسی تقلید پہ چل رہے ہیں، اسی راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، وہ سارے کرتے تو ہم بھی اس لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارے لیے قابل اتباع ہمارے جو دین ہے وہ باپ دادے کا دین نہیں ہے، رشتہ داروں کا دین نہیں ہے، ہمارے لیے قابل اتباع اللہ کی شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے کوئی انسان قابل اتباع نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، جس کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، جس راستے کی ہم نے پیروی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا وہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور حضور کی ذات ہے، لہٰذا اپنے باپ دادوں کو نہ دیکھو، ہو سکتا ہے وہ غلط راستے پہ چل رہے ہو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ ایسا بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہے نا کوئی شخص اللہ کے راستے پہ ایسا چلا کہ اس کا باپ دادا گمراہ تھا۔ کسی کا باپ کافر ہو سکتا ہے، بیٹا ولی بن سکتا ہے۔ بھائی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو ہے نا باپ جس دین پہ ہے بیٹا بھی اسی دین پہ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، باپ اتنا بڑا اللہ کا دشمن ہے، بت پرست ہے، ابراہیم السلام اللہ کے خلیل اللہ بن گئے۔ نیک میں سے بد بھی آتے ہیں اور بد میں سے نیک بھی آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں اور بیٹا کفر پہ مر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، کسی کو اپنے لیے آئیڈیل نہ سمجھو۔ انسانوں میں آئیڈیل صرف نبیوں کو سمجھو اپنے لیے، کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام۔